آپ کی سمتا ہوں گی اور غسل ضمناً اس کا ذکر ہوا ہے، کیا حالت احرام میں غسل کیا جا سکتا ہے؟ حالت احرام میں غسل کرنا صرف جائز ہی نہیں بلکہ مستحب اور پسندیدہ عمل ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں غسل فرمایا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے وَاغْتَسِلُوا اِذَا دَخَلْتُم مَكَّةَ، یعنی جب آپ مکہ میں داخل ہوئیں تو غسل کریں۔ ان احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ غسل کرنا حالت احرام میں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور ازواج مطہرات کا معمول رہا ہے۔ اب جب آپ غسل کرتے ہیں تو اس میں اس بات کا خیال رکھیں کہ جو آپ صابن یا شیمپو استعمال کرتے ہیں اس میں کسی بھی قسم کی فریگننس یا خوشبو نہ ہو۔ آج کل کچھ شیمپو آتے ہیں اس پہ لکھا ہوتا ہے مائلڈ سینٹڈ، یعنی بہت ہلکی خوشبو ہے، وہ بھی آپ استعمال نہ کریں۔ اور پہلے سے ہی اس چیز کا خیال رکھیں، اپنے ساتھ ایسے شیمپو اور صابن وغیرہ لے کے جائیں جس میں کسی بھی قسم کی خوشبو نہیں، اور اگر آپ نے خوشبو والا استعمال کر لیا اور اس کو بار بار استعمال کر لیا تو اس صورت میں آپ کے اوپر دم لازم آ جائے گا۔ صحیح۔ اسی طرح جب آپ حالت احرام میں غسل کرتے ہیں تو آپ اپنا احرام اتار سکتے ہیں، بالکل جائز ہے، اور احرام اتارنے سے آپ کی نیت باطل نہیں ہو جائے گی، احرام کی حالت ساقط نہیں ہو جائے گی۔ صحیح۔ اور آپ کے اوپر یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ جب غسل کریں تو اس کے بعد نیا احرام پہنیں، آپ نے جو احرام پہنا ہے آپ اسے دوبارہ بھی پہن سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ خلاصہ کلام یہ کہ حالت احرام میں غسل کرنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مستحب اور جائز عمل ہے۔ ہمارا دین صفائی کو بہت ترجیح دیتا ہے، جیسے بیان ہوا کہ نصف ایمان ہے، تو ایسے بڑے موقع پر اتنے بڑے اجتماع میں کیسے وہ صفائی کو ترغیب دینے کا حکم نہیں دے گا۔ لہٰذا جو حاجی ہیں یا عمرہ کرنے والے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ غسل بھی کریں، اپنی بدن کی صفائی کے لیے کریں یا پھر جسم کی صفائی کے لیے کریں، کسی بھی اس کو صاف کرنا ہے، کوئی مٹی لگ گئی یا پھر وہاں پہ گرمی زیادہ ہوتی ہے اس کو دور کرنے کے لیے کریں تو بالکل غسل کریں۔ بس اس بات کا خیال رکھیں کوئی ایسی اشیاء شامل نہ ہو غسل کرتے وقت جس میں خوشبو لگی ہے۔ ماشاء اللہ۔